ایک سوال یہ کیا ہے کہ کیا 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے؟ اگر گناہ ہے جیسے کہ حنفی فقہ میں ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ کیوں نہیں قرار دیا، حدیث میں کیوں نہیں آیا؟ ایک جگہ کوئی مسئلہ ہم نے ایسا بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا کبیرہ گناہ ہے، بیوی تو گئی سو گئی، اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی، اللہ سے معافی مانگے کہ 3 طلاقیں ایک سانس میں ایک وقت میں کیوں دی؟ تو انہوں نے کہا تو حدیث میں یہی آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار نہیں دیا، تو آپ نے بڑے سخت الفاظ انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم نے نبوت میں شرک کیا ہے کہ اپنے پاس سے ایک چیز کو گناہ قرار دے رہے ہو۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ نے گرفت فرمائی، بہت اچھا ہے، اور آپ نے غور سے سنا ہوگا تو آپ کا جذبہ ایمانی جاگا کہ جو حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کوئی اور مولوی کوئی آدمی استعمال کرے، کیوں اجازت دی جائے؟ ہم تو اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں، پازیٹیو سائڈ سے، اللہ خوش رکھے آپ کو، آپ نے صحیح بالکل ایسی گرفت ہونی چاہیے۔ یہ مذہبی رہنما جو ہے نا، ہم اپنے مشائخ اور اپنے علماء کو جو معصوم سمجھتے ہیں اور اپنا علم تو ہوتا نہیں پھر اس پہ، تو یہ روش ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، 2 حوالے اس کے دے دیتے ہیں، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بڑے شان کے آدمی تھے، یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ مدینہ منورہ ہجرت کریں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ہجرت سے بھی پہلے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عبادہ تم لوگ میری ایسے ہی حفاظت کرو گے جیسے اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہو تو عبادہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارا اور آپ کا خون ایک ہے، ہم ایک ہو گئے، بس آج کے بعد ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جن چیزوں سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی دشمنوں سے۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، لیکن ان کا مزاج سخت تھا۔ یہ جو 28ویں پارے کی پہلی آیات نازل ہوئی نا خولہ کی شکایت پہ رضی اللہ عنہا، یہ عبادہ ہی کی بیوی تھی، تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کا اللہ کے رسول میرے والد نے آج کہا ہے میری والدہ سے کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور 100 طلاقیں میں دے رہا ہوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بانت بثلاث، 3 طلاقوں سے تو تمہاری والدہ اور والد میں تفریق ہو گئی، ماں تمہاری ان کے نکاح میں نہیں رہی، اور جو باقی ہیں فی معصیت اللہ تعالی، انہوں نے جو باقی طلاقیں دی ہیں 997 طلاقیں، عدوان و ظلم، یہ ظلم کیا ہے تمہارے والد نے اور نہایت سرکشی سے کام لیا ہے، فی معصیت اللہ، اور گناہ کا کام کیا ہے۔ دیکھا نا وہی الفاظ ہیں جو ہم نے آپ سے عرض کیے تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی کی ہے، انشاء ذبحہ، اللہ چاہے تو تمہارے والد کو عذاب دے، پکڑ لے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے 3 طلاقیں بیک وقت دے کے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا صورت ہو کہ یہ امت جہالت سے کسی طرح نکلے، ان کے چھوٹے بھی جاہل، ان کے بڑے بھی جاہل، ان کے پڑھے لکھے بھی جاہل اور ان کے ان پڑھ بھی جاہل، کوئی ذرہ خدا کا خوف نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کریں۔ ادھر 3 طلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انشاء ذبح، اگر اللہ چاہے تو اس 3 طلاق کے دینے والے کو عذاب دے۔ خدا کا عذاب کوئی تھوڑی سی چیز ہے، یہ تو فیصلے ہوتے رہیں گے نا کہ حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا۔ اس کی جرت کیسے پڑی کہ 3 طلاقیں بیک وقت دے دے؟ وَإِنْ غَفَرَ لَهُ، اور اللہ اگر چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ایک، اور دوسرے اس سے آسان یہ ہے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقات کے نام سے، مرقات المفاتیح، مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے انہوں نے
جہاں خلا اور طلاق کی بحث انہوں نے کیا نا 6 جلد میں، اس کے صفحہ نمبر ہمارے ہاں جو ملتان سے چھپی ہے 401 نمبر صفحہ ہے، وہاں دیکھ لیجئے انہوں نے بھی اسی حوالے سے یہ حدیث وہاں نقل کی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ بھی 3 طلاقیں بیک وقت دیتے ہیں وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اگرچہ وہ حق پہ ہو، اگرچہ وہ سچا ہو، اگرچہ وہ کسی کے کہنے سے، اگرچہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے۔ طلاق ایک کے بعد کچھ نہیں، بس صرف ایک طلاق کا جملہ بولنا ہے، اور اس کے بعد وہ خود بخود دوسری پڑے گی، پھر عدت میں وہ تیسری پڑے گی، عدت ختم ہو گئی۔ اب اس کا جی چاہتا ہے کہ دوبارہ شادی کر لے، 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، جتنے بھی ایام کے ساتھ عدت تھی گزر گئی، بس نکاح کر لے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سمپلی نکاح ہو جائے گا بس گواہوں کی موجودگی میں۔ اور جو 3 ایک وقت میں دے بیٹھتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 لفظ کہے ہیں، فرمایا ظلم کیا ہے اور سرکشی کی ہے۔ انشاء ضبع، اللہ اگر چاہے گا تو اپنے عذاب سے پکڑ لے گا، اور اگر وہ عورت ہوئی مظلومہ تو پھر تو اللہ ہی حافظ، پھر تو آخرت تو جو برباد ہوگی سو ہوگی نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مظلومہ کو طلاق دی جاتی ہے، اس کا کوئی ظلم نہیں ہے بیچاری کا، تو اللہ اس آسمان پہ آ جاتا ہے جسے تم دیکھتے ہو، تو اللہ کہتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، بیٹی میں تمہاری مدد کروں گا، بس تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ بیٹی سے اردو جملہ محاورہ مراد کہ بچی میں تیری ضرور مدد کروں گا، تو دنیا بھی برباد اپنی کر لے گا، آخرت تو دیکھی جائے۔